لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام ہوں امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے۔ حضرات ذی وقار، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک سے ہمارا ایک عنوان کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دن کی مصروفیت آپ احباب سماعت فرما رہے تھے۔ انہیں گزارشات کو آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضرات ذی وقار، بات یہاں پہ رکی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے وقت اٹھا کرتے اور نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کے لیے سردیوں کی راتیں نعمت ہیں۔ یہ لمبی راتیں ہوتی ہیں، انسان اچھی طرح نیند پوری کر کے بھی تہجد کے ٹائم اٹھ جاتا ہے۔ تو سردیوں سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے، بلکہ سردیاں ایسے دن ہیں کہ بہت سی عبادات ہم بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ نفلی روزوں کا اہتمام کیا کریں، چھوٹے چھوٹے دن ہوتے ہیں تو ان دنوں کو اپنے لیے غنیمت بنائیں۔ سردیاں بڑی تیزی سے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں، تقریباً آدھی سردیاں گزر چکی ہیں، جو آدھی بچ گئی ہیں ان کو اپنے لیے غنیمت بنائیں، نفلی روزوں کا اہتمام کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد کے بعد جو سب سے پہلی مصروفیت ہوتی، اگر دن سوموار کا ہوتا یا جمعرات کا ہوتا
یا اسلامی مہینے کے لحاظ سے 13، 14 یا 15 تاریخ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کا اہتمام کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے۔ ہر مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 10-12 روزے تو لازمی رکھتے تھے۔ 4 جو ہیں سموار آ گئیں، 4 جمعرات آ گئیں، 8 یہ بن گئے، 3، 13، 14 اور 15 یہ ملا کے تقریباً 11 روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان روزوں کا ہر مہینے کے اندر اہتمام کرتے تھے۔ تو گرمیوں میں تو رکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے رکھنا ہے، جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، وہ تو اہتمام کرتے ہیں۔ گرمیاں سردیاں ان کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی، لیکن جو نہیں رکھ سکتے ان سے گزارش ہے کہ آج کل سردیوں کے روزے تو آسان روزے ہوتے ہیں، یہ روزے لازمی رکھا کریں، اپنے گھر والوں کو اٹھایا کریں، سحری کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کیا کرتے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے، فرمایا سحری کے وقت میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ اور سنت جو سحری کا کھانا ہے نا، وہ کھجور ہوا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کے وقت بھی کھجور کھایا کرتے تھے۔ میں امید کرنا چاہوں گا آپ احباب سے کہ انشاءاللہ روزوں کا اہتمام کریں گے۔ تو بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تو سوموار اور جمعرات ہوتی، 13، 14 یا 15 اسلامی مہینے کی تاریخ ہوتی، پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کا اہتمام کیا کرتے۔ اور اگر عام دن ہوتے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کا انتظار کرنا شروع کر دیتے، اور ادھر کعبے سے آواز آتی، جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی صدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک پہنچتی، جن میں آوازہ یہ ہوتا، اللہ کی تکبیر ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے؟ اپنے گھر کے اندر، اپنے حجرے مبارک کے اندر 2 رکعتیں سنتیں ادا کیا کرتے تھے۔ فجر کی سنتیں بڑی ہی لازم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکعتین صلاۃ الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، نماز فجر کی 2 رکعتیں جو ہیں، دنیا وما فیہا، دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب سے قیمتی یہ 2 رکعتیں ہیں۔ پوری دنیا بھی مل کے ان 2 رکعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اتنی نفلی نماز، یہ سنتیں ہیں نا 2 فجر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا اہتمام کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سنتیں، نفلی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں زیادہ تر پڑھا کرتے۔ نماز فرض مسجد میں آ کے ادا کیا کریں، لیکن اپنے گھروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ اپنے گھروں کو مردہ خانہ نہ بنا لینا، قبرستان نہ بنا لینا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر بھی نفلی نماز پڑھا کرو، کیونکہ قبرستان میں نماز جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات تہجد کی نماز اپنے گھر میں اہتمام کرتے، سنتوں کا اپنے گھر میں اہتمام کرتے، نوافل کا اپنے گھر میں اہتمام کرتے۔ لیکن ہماری سوچ بھی تھوڑی سی منفی ہے۔ کوئی بندہ صرف فرض پڑھ کے اٹھ جائے نا، سب سے پہلا فتویٰ یہ سنتوں کا جوڑ ہے، اور اس کو کبھی سنتے ہی نہیں، دیکھنا نماز پڑھے گا ساتھ ہی نکل جائے گا۔ یہ ہماری سوچ ہے، کیا پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے کہ انسان کو دوسرے انسان کے متعلق اچھا گمان کرنا چاہیے۔ کیا پتہ وہ گھر میں پڑھتا ہو، کیا پتہ وہ گھر سے پڑھ کے آیا ہو۔ جو تحیت المسجد ہے نا، نوافل، وہ تو مسجد کے اندر ہی آ کے ادا کرنے چاہیے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی انسان جب جمعے کے لیے مسجد میں آئے، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرے، تو مسجد کے جو نوافل ہیں مسجد میں پڑھنے چاہیے، لیکن جو عام نفلی نماز ہے وہ گھر میں بھی پڑھ لینی چاہیے۔ اپنی سوچوں کو پاک کریں۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سنتیں ادا کر لینے کے بعد آپ دائیں کروٹ کچھ لمحے کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے۔ آج بھی آپ نے اکثر مساجد کے اندر، بالخصوص اہل حدیث مساجد کے اندر دیکھا ہوگا کہ جو بزرگ ہیں وہ آج بھی اس سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ نوجوان چونکہ اس سنت سے تھوڑا سا شرم محسوس کرتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سنتیں ادا کر لینے کے بعد دائیں کروٹ کچھ لمحے کے لیے 1-2 منٹ کے لیے بھی آپ لیٹ جائیں تو سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، ان کے ساتھ پیار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سنتوں کو اپنایا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنتیں ادا کرنے کی دیر ہے، وہاں مسجد کے اندر جماعت کا وقت ہو جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پہ تشریف لے آتے ہیں، صحابہ کرام صفیں درست کر لیتے ہیں، تکبیر کی صدا کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دن کا آغاز کر رہے ہیں، کہیں نماز تہجد پڑھ کے دن کا آغاز کر رہے ہیں، کہیں سنتیں پڑھ کے دن کا آغاز کر رہے ہیں، کہیں صلاۃ الفرض جو ہے جناب فجر پڑھ کے۔ لیکن ہمارا معمول کیا ہے؟ ہم اٹھتے ہیں، سورج سر پہ آیا ہوتا ہے، ہماری آنکھ کھلتی ہے 8 بجے ہوتے ہیں، ہماری آنکھ کھلتی ہے 9 بجے ہوتے ہیں، ہماری آنکھ کھلتی ہے دفتر کے جانے کے ٹائم سے ہماری آنکھ کھلتی ہے۔ ہم نے ٹائم وہ فکس کیا ہے کہ اتنے بجے ہمارا کالج لگنا ہے، ہم نے اتنے بجے اٹھنا ہے۔ 9 بجے کالج لگنا ہے تو 8 بجے اٹھنا ہے۔ معاف کیجئے گا، ایک تو وہ طبقہ ہے نا کہ جو نماز فجر جن سے غلطی سے رہ جاتی ہے کہ آنکھ نہیں کھلی، ایک وہ خبیث طبقہ ہے جس نے نماز فجر کو اپنے شیڈول میں رکھا ہی نہیں ہے۔ وہ رات کو سوچ کے سوتا ہے صبح 8 بجے اٹھوں گا، 9 بجے ادھر پہنچنا ہے، اٹھ کے جلدی سے تیاری کروں گا، 9 بجے پہنچ جاؤں گا، اپنے شیڈول کے اندر ہی نہیں رکھا ہوگا۔ یہ ہماری ایک مسلمان کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت کے متعلق بڑی سخت وعید ہے۔ لوگوں، جس انسان کے نیت کے اندر بھی فطور آ جائے، وہ یہ سوچے کہ ٹھیک ہے میں ابھی سوؤں گا، صبح 8 بجے اٹھوں گا، نماز فجر اس کے ذہن میں نہ ہو، تہجد اس کے ذہن میں نہ ہو، یہ بندہ سویا ہے، سوئے ہی سو گیا ہے، آسمان کا رب اس کی نیت کے بدلے میں مراد دے گا۔ اور دوسری طرف وہ بندہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ رات کو بستر پہ آرام کے لیے سو گیا ہے، اس نے نیت کی ہے کہ میں اٹھوں گا، رات کو نماز تہجد ادا کروں گا، اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ جب آنکھ کھلی ہے، فجر کا وقت ہو گیا ہے، تہجد نہیں پڑھ سکا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نیت کے بدلے اللہ اس کو بھی اجر عطا کرے گا۔ عبادات میں اپنی نیت کر کے رکھا کریں، رات کو سوتے ہیں تہجد کی نیت کر کے سویا کریں، نماز فجر کی نیت کر کے سویا کریں۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو صلاۃ الفجر کے متعلق بڑی سخت وعید ہے، جو انسان نماز فجر نہیں پڑھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان نماز فجر ادا نہیں کرتا، ادھر سورج طلوع ہو جاتا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی نماز فوت ہو جاتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے انسان پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، میں محمد رسول اللہ کی لعنت ہے۔ اپنی صبح کا آغاز ہی ہم اللہ کی لعنت سے کرتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا، مایوسی پھر کس چیز کی لے کے آتے ہو، رونا پھر کس چیز کا لے کے بیٹھے ہوتے ہو، پوری نہیں پڑھتی، کیسے پوری پڑھ سکتی ہے؟ یہ اللہ کی لعنت ہے۔ اولاد نافرمان ہونا اللہ کی لعنت ہے۔ گھر میں لڑائیاں رہنا یہ اللہ کی لعنت لگ چکی ہے، اللہ کے رسول کی لعنت پہنچ چکی ہے کہ جو ہمارے گھروں میں کمانے والے سارے ہیں لیکن پھر بھی قرضوں تلے دبے ہیں، پوری نہیں پڑھ رہے۔ ہم ان عناصر کو نہیں دیکھتے،
ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ قاری صاحب بیٹے کو دم کر دیں، اس کو نظر لگ گئی ہے، قاری صاحب بیٹے کو دم کر دیں، یہ بات نہیں مانتا، یہ چڑچڑا ہو گیا ہے، قاری صاحب بیٹے کو دم کر دیں، یہ آئے دن بیماریوں میں رہتا ہے۔ اوہ اللہ کی لعنت، جب آپ کے گھروں میں برس رہی ہو تو قاری کا دم ادھر کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ جو انسان نماز فجر ادا نہیں کرتا، شیطان آ کے اس کی یہ گدی کے اندر، یہ کمر کے پاس آ کے 3 گرے لگا دیتا ہے۔ ایسی خطرناک جادو کی قسم ہے کہ بڑے سے بڑا جادوگر بھی اس کا توڑ نہیں نکال سکتا۔ جو انسان نماز فجر نہیں پڑھتا، حضرات وظیفے پوچھتے ہیں، وظائف پوچھتے ہیں، قاری صاحب ایسا لگتا ہے کسی نے بندش کر دی ہے، دکانوں پہ نکیلیں لگائی ہوئی ہیں، لیمینیشن کروا کے تعویذ لگائے ہوئے ہیں، لیکن جو اصل شفا ہے اس جادو سے، اس مرض سے، اس بندش سے، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ رزق کی بندش، اولاد کی بندش، رشتوں کی بندش۔ یاد رکھنا، آج عقیدے کی بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیں، یہ بڑا غلط عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت دینے پہ آئے، کوئی کسی کے اندر جرت ہے کہ کوئی کسی کے اوپر بندش کر سکے؟ یہ جادو ہو جاتا ہے، لیکن یہ بندش کا عقیدہ، یہ سراسر شرک اللہ کے ساتھ۔ یہ ایسا عقیدہ مسلمان کا نہیں ہے۔ بندش کرنے پہ آتا ہے تو آسمان کا رب ہی کرتا ہے، انسان کی کیا اوقات ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اے پیغمبر، جو میں کرنا چاہوں آپ بھی نہیں روک سکتے، یہ تو میرا رب کہہ رہا ہے۔ حضرات، ہم اصل اسباب جو ہیں، بیماری کی جو جڑ ہے، اس کی طرف نہیں جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کی اتنی اہمیت بیان کی ہے۔ حضرات ذی وقار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی بستر پہ لیٹا ہوا ہے، نماز فجر کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس نے نماز اٹھ کے نہیں پڑھی، یہ ایسا ناپاک اور پلید انسان ہے، اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ اپنے بچے کے پیشاب کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں پہ پڑ جائیں تو بھاگتے ہو دھونے کے لیے، جلدی سے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے ہو کہ اس نے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا۔ یہ تو آپ کا اپنا بچہ ہے، لیکن وہ انسان کتنا پلید ہوگا، کتنا ناپاک ہوگا، کتنا نجاست پرست ہوگا کہ جس کے کان میں شیطان روزانہ پیشاب کرتا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے، اس قدر گندگی کا مارا انسان ہے۔ حضرت ذی وقار اپنے آپ کو نماز فجر کا عادی بنائیں۔ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز فجر ادا کر لی ہے، 2 رکعتیں سنتیں پڑھنے کے بعد، 2 رکعتیں فرض ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مصلی پہ تشریف فرما ہوتے اور صبح کے اذکار پڑھا کرتے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ کبھی ان اذکار کا آپ ترجمہ پڑھیے گا ذرا، یقین کریں جو بندہ صبح فجر کے وقت اور شام کو اذکار پڑھتا ہے نا، کائنات کی کوئی ایسی نعمت ہے ہی نہیں جو ان اذکار کے ذریعے وہ بندہ اللہ سے نہیں مانگتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذکار سکھائے ہیں، فرمایا جو انسان صبح اٹھتا ہے 3 دفعہ آسمان کے رب سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے، آسمان کا رب اسے جہنم سے آزادی دے دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے جو انسان صبح اٹھتا ہے 7 مرتبہ پڑھتا ہے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، 7 مرتبہ پڑھتا ہے، آسمان کا رب اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسے ایسے اذکار بتائے ہیں، لیکن ہم پابندی نہیں کرتے۔ ایسے اذکار بتائے ہیں کہ جو انسان صبح پڑھ لیتا ہے، شام تک دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جادوگر اس کا ایک بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جو انسان معوذات پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، قل اعوذ برب الفلق پڑھتا ہے، قل اعوذ برب الناس پڑھتا ہے، 3 دفعہ فجر کے وقت پڑھتا ہے، 3 دفعہ مغرب کے بعد پڑھتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا وما فیہا کے جادوگر بڑے سے بڑے آ جائیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شیطان سارا دن اس پہ اپنا وار نہیں چلا سکتا، یہ سارا دن شیطانی حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک ایک ذکر کی اتنی اہمیت ہے۔ آیت الکرسی ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے، یہ انسان اور جنت کے درمیان صرف ایک پردہ ہے، اور وہ پردہ موت ہے۔ جو ہی موت کا پردہ اس کے درمیان سے اٹھا لیا جاتا ہے، اس سے موت آ جاتی ہے، دوسری طرف اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اتنی قیمتی اذکار ہیں۔ ہم سارا دن شیطانی ہتھ کنڈوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں، نظر بد سے محفوظ ہو سکتے ہیں، اللہ رب العزت کی ناراضگی سے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی 3 دفعہ فجر کے بعد پڑھا کرتے ہیں۔ ان اذکار کی پابندی کریں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اذکار بہت ہی قیمتی اذکار ہمیں سکھائے ہیں، اور اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان نماز فجر ادا کرتا ہے، اپنے مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، ادھر سورج طلوع ہو گیا ہے، یہ بیٹھ کے نا تب تک اذکار میں مصروف رہتا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ فرمایا یہ اذکار پڑھتا ہے، ادھر سورج طلوع ہو چکا ہے، اب اس نے نماز اشراق پڑھی ہے، جتنی اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، 2 پڑھنا چاہے 2 پڑھ لے، 4 پڑھنا چاہے 4 پڑھ لے، یہ بندہ نماز اشراق پڑھتا ہے، آسمان کا رب اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ تقریباً 10-12 لاکھ کا حج ہے، جو صرف آپ کو 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر اللہ رب العزت 10 سے 12 لاکھ کی ڈیل دے رہے ہیں۔ سمجھدار بندہ جو ہے نا، کبھی ہاتھ سے اتنی قیمتی ڈیل چھوٹ جائے نا تو کئی دن پریشان رہتا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ سب 10-12 لاکھ روپیہ بچ جانا سی وہ دے وچ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پہ جس کو اعتماد ہے، جس کو یقین ہے، وہ تو اس عمل کی پابندی کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ انسان بیٹھا رہا، اذکار میں مصروف رہا، اللہ کی تسبیحات کرتا رہا، ذکر کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتا رہا، ادھر سورج طلوع ہوا، 2 رکعتیں پڑھی، 4 پڑھی، 6 پڑھی، جتنی اس کو توفیق ہے اس نے پڑھی ہیں، حج اور عمرے کا ثواب پا لیا ہے۔ اللہ سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، لیکن جو احباب جاتے ہیں نا، کوئی پتہ نہیں، یہ تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے نا کہ اللہ نے ان کے اعمال قبول کرنے بھی ہیں کہ نہیں کرنے، لیکن جو انسان نماز فجر کے بعد یہ عمل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ قبول اج کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ان اذکار کی پابندی کیا کریں۔ اور کبھی کبھی صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر سے فارغ ہو کے نا تو صحابہ کرام ارد گرد بیٹھ جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اپنی پرانی باتیں یاد کیا کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو کہتے میرے صحابہ کسی کو کوئی خواب آیا تو بتاؤ، مجھے بیان کرو، میں اس کی تعبیر بتا دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے خوابوں کی تعبیر بتانا، یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی خاص لوگوں کو یہ صلاحیت بخشی ہوتی ہے، ہر عالم دین بھی خوابوں کی تعبیر نہیں بتا سکتا۔ اور ایک اور بات یہاں سمجھ لیں، اپنا ہر خواب جو ہے ایویں ہر بندے کے آگے نہ بیان کر دیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو خواب آتا ہے،
آسمان اور اس انسان کے درمیان لٹک رہا ہوتا ہے، خواب اچھا ہو یا برا ہو۔ اب اس نے کسی اجنبی بندے سے، کسی نان پروفیشنل بندے سے اس نے آ کے اس خواب کو رکھا ہے۔ اب اس بندے نے جیسی اس کی تعبیر کی ہے نا، ویسا ہی اس کا خواب پورا ہو جاتا ہے۔ اب اکثر خواب لوگ بیان کرتے ہیں، خواب کے اندر سانپ دیکھا ہے، خواب کے اندر آگ دیکھی ہے، لوگ اس کی غلط تعبیر بتا دیتے ہیں، جی آپ کے اوپر سختی آنے والی ہے، آپ کے گھر میں کوئی اس طرح کا نقصان ہونے والا ہے۔ یہ اپنے سے جب تعبیر بتا دی جاتی ہے نا، ویسے ہی پھر پوری ہو جاتی ہے۔ تو اپنا خواب ہر کسی کے آگے بیان نہ کیا کریں، بڑے خاص لوگ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پتہ کیا ہوتی تھی؟ کوئی اچھا خواب آئے نا تو اس کا تو تذکرہ کرتے تھے، لیکن کوئی برا خواب آئے نا تو اس کے لیے خاموشی اختیار کر لیتے۔ اور جب برا خواب آئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر اپنے بائیں کندھے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ تھتکارا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ خواب جو ہے یہ بھی اپنا ہر کسی کے آگے بیان نہ کیا کریں۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ کبھی بھی خواب کے اندر اپنے سے جھوٹ شامل نہ کرنا، اس کی اچھی تعبیر لینے کے لیے کبھی بھی جھوٹ شامل نہ کرنا، بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے اندر اس آدمی کو پھینک دیا جائے گا، اس کے ہاتھ کے اوپر 2 دانے رکھ دیے جائیں گے، آسمان کا رب کہے گا ان کی گرہ لگاؤ، جب ان کی گرہ لگاؤ گے تب ہی تمہیں جہنم کے عذاب سے آزادی دوں گا، وگرنہ جہنم میں ہی رہو گے۔ گندم کے دانے ہو سکتے ہیں، جو کے دانے ہو سکتے ہیں، کبھی کوئی انسان گرہ نہیں لگا سکے گا، وہ پھر تب تک جہنم کے اندر جلتا رہے گا۔ اس قدر سخت وعید ہے اپنے خواب کو جھوٹ ملاوٹ کر کے اپنے خواب کے اندر تو کسی کو بیان کرنا۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہم تشریف فرما ہوتے، اپنے پرانے وقتوں کو یاد کر لیتے، اپنے دور جہالت کو یاد کر لیتے، وہ دن یاد کرتے کہ جب ہم اسلام قبول نہیں کیے ہوئے تھے، وہ دن یاد کرتے کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے مرعوب نہیں ہوا ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے، ہم وہ دن یاد کر کے ہنس پڑھتے تھے، پھر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دین عطا کیا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کا پابند بنایا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی سوچے ہم نے صحابہ کی اس سنت پہ کب عمل کیا ہے؟ کبھی خلوت میں بیٹھ کے نا تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ ہم متاثر ہوتے ہیں بل گیٹ سے، ہم متاثر ہوتے ہیں بڑے بڑے وہ انسان جو مال و دولت میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اپنی قسمت پہ ہمیں رشکی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہے۔ اللہ کی قسم، وہ ایلون مسک ہو، مارک زکربرگ ہو، وہ گوگل کا موجد ہو، بڑی اس کی قسمت کے باتیں کرتے ہیں لوگ، بڑا پیسہ، منٹوں میں اتنا پیسہ کما رہا ہے۔ یقین کیجئے گا، اپنی قدر پہچانے، اپنی قدر، اللہ کی قسم لاکھ اس طرح کے لوگ ہوں، ایک حقیر سے حقیر مسلمان کے جوتے کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ چھوٹی بات ہے، اللہ نے آپ کو 400 سے زیادہ ادیان میں سے اسلام عطا کیا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ مجھے اللہ ہندو پیدا کر دیتا، مجوسی کر دیتا، میری کیا اوقات تھی، میں کیا کر لیتا؟ آپ نے کبھی سوچے؟ کبھی اللہ رب العزت آپ کو بدھ مت پیدا کر دیتا، کوئی اور مذہب میں پیدا کر دیتا، آپ نے کیا کر لینا تھا؟ دفاع کرتے ہوتے اسی مذہب کا، سکھزم کو پروموٹ کر رہے ہوتے، یہودیوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر وقت نشکری کرتے رہتے ہیں، جی مال نہیں ملا، ہر وقت ہماری زبانوں سے نشکری کے جملے نکلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں، اور جی قسمت تو ان لوگوں کی ہے، اور یورپ میں یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، قسمت تو ان کی ہے، زندگی تو ان کی ہے۔ آپ کو کیا پتہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا نا
جو پروٹوکول اللہ رب العزت ایک مسلمان کو عطا کریں گے نا، کائنات کے سارے ہندو، سارے یہودی جو ہیں ایک مسلمان کی عزت پہ رش کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا کے اوپر سرخرو کیا ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھا کریں۔ پھر کیا ہوا؟ مال زیادہ ان کے پاس ہے، یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا اللہ رب العزت کبھی بھی مومن کے اوپر دو چیزیں اکٹھی نہیں کر سکتا۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ اگر دنیا میں خوشی ہے، آخرت کے اندر لازمی نہیں ہے کہ اس کے اوپر خوشی ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو، عیاشیوں والی زندگی ہو، لیکن اگر دنیا میں اس کے دکھ ہے نا، پریشانیاں ہیں نا، تو آسمان کا رب اس کو آخرت میں دکھ پریشانیاں نہیں دے گا۔ دو خوشیاں یا دو غمیاں اللہ رب العزت کبھی بھی ایک انسان کے اوپر، مومن کے اوپر اکٹھی نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق